لیے آپ مہربان بنا دیجیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس نے ہم سب کو انگیت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعد درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کی آخری شریعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات،
خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 تلاوت کی گئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں رحمت للعالمین کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے اس کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بات بتلائی ہے، اس بات کی خبر دی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے آپ کو دیالو بنا کر بھیجا ہے، مرسی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جس طرح اللہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے، ساری دنیا کا پالنے والا ہے، اسی طرح ہمارے آقا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت، مہربان اور دیالو بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی مہربانی انسانوں ہی تک نہیں بلکہ انسانوں، جنوں، جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے آپ مہربان بنا کر بھیجے گئے۔ چرند درند چاہے سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہو یا خشکیوں پر رہنے والی مخلوق ہو، غرضے کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے آپ مہربان، مرسیفل، دیالو بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے پیش فرمایا ہے۔ خود امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ حدیث کے پہلے جملے سے بات واضح ہے، اگر انسان چاہتا ہے اللہ ہم پر رحم کرے تو اپنے سے کمزوروں پر، بے کسوں پر اسے رحم کرنا ہوگا، اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کمزوروں کو ستاتا ہے، کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اللہ اس پر مہربانی کرے گا، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، یہ اس کا غلط فکر ہے، یہ غلط سمجھ رہا ہے وہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس کے سر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بالکل کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں کمزوروں پر رحم کرنا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعلیم نہیں ہے، یہ صرف آپ کی تعلیم نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی طرح اور لوگوں کی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ آپ نے اپنے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں گالی دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، وانما بعثت رحمہ، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، سراپا مہربان بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دیالو بنا کر بھیجا گیا ہوں، مرسیفل بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جبکہ ایک طرف مشرکین مکہ کا ظلم و ستم ایک طرف تھا، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم کی حد کرتی تھی، ظلم کی انتہا کرتی تھی، لیکن دوسرے طرف جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ ان پر ان کے لیے بددعا کر دیجیے، تو وہ وہی نبی کہتا ہے میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دیالو بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بددعا کہاں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، آج کسی کے عبادت خانے میں
اس کا استقبال ہوتا ہے۔ کیا ایسے لوگ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا انسان جو اب مسجدوں میں اگر نماز پڑھنے سے روکنے والا ہو، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکے، مسجدوں میں جائیں تو لاٹھی ڈنڈے برسائے جائیں، کسی کی عبادت خانے میں جائیں تو اس کو مارا جائے، اور اس کے باوجود کہیں کہ ہم نبی کے متبع ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، ہم تو نبی کے سچے عاشق ہیں، ہمیں کوئی نبی سے سچی محبت ہے تو جھوٹا ہے، یہ مکار ہے محبت میں، یہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں حدیث لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دیہاتی مسجد نبی کے کونے میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعوہ وعارقوہ ولا قولی دعوہ من ماء، اسے چھوڑ دو پیشاب کر لینے دو، یہ میرے نبی کی تعلیم۔ آج دوسروں کے دھرم شالے میں اگر آپ پانی پینے کے لیے چلے جائیں تو مار مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کی تعلیم میں مسجد میں پیشاب کر رہے کر لینے دو، وہاں پر ایک ڈول پانی بہا دو، ایک بالٹی پانی بہا دو، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم میرے بھائیوں۔ دعوہ وعارقوہ ولا قولی دعوہ من ماء وسیل من ماء فإنما بعثتم ميسرين، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، تم رحمت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اے میرے صحابہ تم مہربانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں پر نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ آج اس نبی پر لوگ سنوس کہتے ہیں وہ ظالم تھا، لوگوں کو ستانا ایسے نبی کے بارے میں اس نبی کی تعلیم میں ہے۔ میرے بھائی اس نبی پر نہ جانے کیا کیا الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھیں گے، ایک دو جمعے 4-6 جمعہ پر اگر اس پر خطاب کیا جائے تبلیغ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اگر بولا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کا واقعہ لے لیجیے۔ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں، یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا، اور مکے سے اس وقت طائف 60 میل کی دوری پر تھا، پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں طائف کے تمام لوگوں کو دعوت دی، لیکن کسی نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے تو طائف کے سرداروں نے، وہاں کے حکمرانوں نے، وہاں کے بادشاہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش کو، کنڈوں اور لفنگوں کو لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے ہیں، کنڈے اور لفنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں طرف، پہلے تو آپ پر طنز کس رہے ہیں، آپ پر جملے کس رہے ہیں، آپ پر پہلے گولیاں کس رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو گالیاں دینا شروع کیا، گالیاں دیتے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش بھی کرنے لگے، پتھر بھی برسانے لگے، اور اتنا پتھر مارا کہ پورا بدن خون سے لہولہار ہو گیا، پورا بدن زخمی ہو تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش کر گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کہہ سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ایسا نہیں تھا میرے بھائی، اس وقت صبر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ طرف نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ جو چاہے اس پہاڑ کے فرشتے کو حکم دیں۔ پہاڑ کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور کہتا اے نبی، واقعی آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے، اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو تو پہاڑوں کو پیس میرے تک پیس دیا جائے، لیکن میرے نبی کی رحمت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ طائف والے ہلاک و برباد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ طائف والے مر جائیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا
معاف فرما دے، میری قوم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں تیرے نبی کے مقام مرتبے کا علم نہیں، ایسی مثال میرے بھائیوں دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ اچھے اچھے جملے تو ہر شخص بول سکتا، سندر بول، میٹھے بول تو ہر شخص بول سکتا، میں بھی بول سکتا ہوں، آپ بھی بول سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے کوئی دکھلائے، عمل کوئی نہیں کر سکتا، عملی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، پریکٹیکلی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا اس کی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ سندر بول تو ہر شخص بول سکتا ہے، لیکن عمل اصل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد میں حدیث بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے بعد میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک اونٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی وہ رونے لگا، گنگنانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرا۔ پھر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس اونٹ نے رونا بند کر دیا، خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان انصاری صحابی آگے بڑھتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا افراد اللہ تعالی البہیمہ، اے انسان، اے اللہ کے بندے، تو کیا اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ بے زبان جانور ہے، تو اس کے بارے میں نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے تیری شکایت کو لے کر مجھ سے بھولتا رہتا ہے، کام کو زیادہ رہتا ہے۔ زمان اندازہ لگائے اس نبی کی تعلیم کا، جو اونٹوں پر جانوروں کے ساتھ شفقت کرنے کی جس کی تعلیم ہو، کہ جانوروں سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا ان کے اندر طاقت ہو، جانوروں کو اتنا ہی کوئی لایا جائے جتنا آسانی سے اٹھا سکتے ہو سکتے ہو، اس سے زیادہ کوئی ڈالا جائے، اس سے زیادہ کوئی اوپر نہ ڈالا جائے، اور انہیں لایا جائے۔ یہ جانوروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی مہمان بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں ہم نے ایک لال چڑیا دیکھی، اس چڑیا کے ساتھ دو بچے تھے، ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں جب بچوں کو ہم نے پکڑا تو چڑیا اپنے بچوں کو لینے کے لیے ہمارے سر کو منڈرانے لگی، ہمارے سر کو ٹوٹنے لگی اور ایسا کر رہی تھی اگر آدھا مہینہ کو سماجت کر رہی ہوں کہ میرا بچہ لے لو۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تعارف الیہ ورکا من فجع آمین ولیا ودائی لیا۔ اس نے اس بچے اس چڑیا کے بچوں کو لے کر اسے بے قرار کر دیا، اسے پریشان کر دیا، اسے بے چین کر دیا۔ جلدی سے اس کا بچہ اسے واپس کر اسے لوٹا دیا۔ یہاں اندازہ لگائیے اس نبی کی تعلیم، جو ایک چڑیا کو بھی اس کی ماں سے جدا کرنا جس کی رحمت گوارا نہیں کر سکتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہے، کیا وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا لوگوں پر ظلم و ستم کر سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو ستا سکتا ہے؟ ایسا انسان آج نہ جانے لوگ اتنے قاتل ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ہٹلر نے صرف 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، ہاتھ پکڑے اسے کوئی اسے ظالم نہیں کرا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی مثال نہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا ہو۔ ایسے انسان کو لوگ ظالم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی تعلیم میں ہو کہ چڑیا کو بھی اس چڑیا اور اس کی ماں کو، چڑیا کے بچوں کو اس کی ماں کو جدا کرنا گوارا نہیں کرنا کسی نے، کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیم ہے اور فتح مکہ اور فتح مکہ مسلسل یہ 23 سالہ دور ہے، یہ 23 سال تک مسلسل کافروں نے، مشرکوں نے محمد رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح سے ستایا، ظلم و ستم کی حد کر دی گئی۔ نہ جانے کئی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کہانی کر دی گئی۔ صرف ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں۔ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھتے دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نہ جانے کئی بار کہانی کی گئی، لیکن جسے اللہ نے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جسے اللہ ہے وہ اسے کون مٹا سکتا ہے؟
یہ اسلام کی تعلیم، اسلام کے سوا کہیں یہ مثال نہیں مل سکتی، ایسی مثال اسلام کے سوا آپ کہیں نہیں پا سکتے۔ ایک دو مثالیں نہیں، بے شمار مثالیں ہماری ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مثالیں مل جائیں گی، تاریخ کے واقعات انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس موضوع پر اگر موقع ملا یاد کر کے کوشش کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ثابت کیا اور یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم واقعی اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا تھا، مہربان بنا کر بھیجا تھا، دیال بنا کر بھیجا تھا، ایک دوسروں کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کو جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق ہو یا خشکیوں میں رہنے والی مخلوق ہو، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہربان بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کی مہربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی، جیسے واقعات سے آپ نے سنا طائف کا واقعہ، طائف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو معاف کیا، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو معاف کیا۔ صرف آپ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح چرند پرند درند تمام مخلوق کے لیے آپ مہربان بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک کر دیتے ہیں کہ دین کا خالی بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع بنا۔